ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام ڈاکٹر ان اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہے ڈاکٹر محمد سلیم قریشی۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شوگر اور ڈائبٹیز میلائٹس۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے ملک کے مائناس انڈوکرائنالوجسٹ کو دعوت دی ہے، ڈاکٹر متی اللہ صاحب۔ ویلکم ڈاکٹر متی اللہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلیم۔ آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے بارے میں۔ آپ نے مدعو کیا مجھے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، بروقت نیوز کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر متی اللہ صاحب، کیا ہے شوگر ڈائبٹیز میلائٹس؟ دیکھیے ڈاکٹر سلیم، شوگر بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے باڈی میں بلڈ کے اندر جو شکر کا مقدار ایک حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم شوگر کہتے ہیں۔ جو بھی ہم خوراک کرتے ہیں وہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، تو بلڈ میں جب جاتا ہے تو ہر چیز شوگر بناتی ہے۔ یہ شوگر ہمارے باڈی کے ہر اجزاء کو، ہر سیل کو ضرورت اس کو ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ اس کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے اس سیلز کے اندر پہنچانے کے لیے۔ انسولین ایک رطوبت ہے جو بیسیکلی پینکریاز اس کو بناتا ہے۔ شوگر کے مرض میں کیا ہوتا ہے، یا تو وہ انسولین ہوتا نہیں ہے، یا ہوتا ہے تو کام اتنا نہیں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس جو سیل ہے اس کے اوپر ریزسٹنس ہوتا ہے، چربی کی وجہ سے یا کئی اور وجوہات کی وجہ سے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ بلڈ کے اندر جو شوگر کا مقدار ہے یہ تو بڑھ جاتا ہے، جدھر پہنچنا چاہیے تھا ادھر تو پہنچ نہیں رہا ہے، اور جدھر نہیں پہنچنا چاہیے تھا جیسے نسوں کے اوپر، ہانکوں کے اوپر، گردے کے اوپر، تو اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، پیچیدگیاں اس سے ہوتی ہیں۔ اس پورے ڈیزیز کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس اس کا میکینزم ہے، عام لفظوں میں یہی ہے کہ شوگر کا مقدار بڑھ جانا اور ان جگہوں پہ جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں پر وہ پیچیدگیاں کرے، تو اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اچھا، ان کے اقسام کتنے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو شوگر کے کئی اقسام ہیں، مگر 4 اقسام بہت ضروری ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس میں قسم اول ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس میں جیسے ہم کہتے ہیں قسم دوئم ذیابطیس، پھر پریگننسی کے اندر جو ہے وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز اس کو ہم کہتے ہیں، حمل کے دوران والی ذیابطیس، اور کسی اور وجہ سے شوگر ہو جانا۔ اس پورے ڈائبٹیز کے حجم یا اس کا پورے ڈائبٹیز کا جو اسپیکٹرم ہے اس کا 90% حجم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہے، باقی 5% جو ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور باقی ذیابطیس کی قسمیں ہیں۔ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ 35-40 سال کی عمر میں یہ ہوتا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ موٹاپا بڑھتا گیا، ڈائبٹیز کی شرح بڑھتی گئی، تو اب جا کر پھر 30، 25، 20، اب جا کر 20 سے کم عمر والوں کو بھی جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتا ہوتا ہے۔ جہاں تک ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا تعلق ہے وہ بچوں اور جوانوں میں ہوتا ہے۔ اس میں شروع دن سے انسولین کی کمی ہوتی ہے، تو شروع دن سے ان کو علامات ہوتے ہیں اور شروع دن سے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، جو پریگننسی والی ڈائبٹیز ہے، وہ عموماً 7 میں سے 1 خاتون کو جو ہے وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے۔ 90% لوگوں میں جو ہے وہ یہ ختم ہو جاتی ہے بعد میں پریگننسی کے بعد، مگر 5 سے 10% جن میں موٹاپا بھی ہو تو یہ رہ جاتی ہے۔ یہ کچھ اقسام ہے ڈائبٹیز کے۔ اچھا، پاکستان میں کتنے لوگوں کو شوگر ہے اور کس عمر میں ہو جاتا ہے یہ شوگر بیماری؟ دیکھیے ڈاکٹر سلیم، پاکستان میں جو ہے وہ ایک سروے کے مطابق آج سے 20 سال پہلے تقریباً 12% لوگوں کو یا 10% لوگوں کو شوگر تھا، اور یہ کرتے کراتے بڑھتا گیا۔ اب 2 سروے ہوئے ہیں، ایک سروے جو ہے وہ اس کے مطابق 17% اور دوسرے سروے کے مطابق 25%۔ تو اگر ہم عمومی طور پہ دیکھیں تو ہر 5 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز میلائٹس ہے، اور اس میں جو سب سے میجورٹی ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ہی ہے۔ پاکستان اس ٹائم دنیا میں 3رے نمبر پہ ہے ڈائبٹیز میں، جو کہ ایک زمانے میں 10ویں نمبر پہ آج سے 20 سال پہلے تھا، اب 3رے نمبر پہ آگے۔ فرسٹ پہ جو ہے چائنا، اور سیکنڈ پہ انڈیا، تھرڈ پہ پاکستان ہے، مطلب امریکہ کو بھی ہم سرپاس کر چکے ہیں ڈائبٹیز میں۔ اور یہ بڑھتے ہوئے ڈائبٹیز کے کئی سارے وجوہات ہیں جس کے ہم ذکر بعد میں کریں گے، مگر اس میں جو سب سے کامن بڑھ رہا ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہی بڑھ رہا ہے، تو بہت زیادہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ موٹاپا ہے۔ موٹاپا پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 40 سے 50% لوگوں کو موٹاپا ہے۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ وہ موٹا ہے، یہ وہ والا موٹاپا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باڈی میس انڈیکس ہوتا ہے، اس میں ویٹ اور ہائٹ دیکھا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جب 23 سے کم ہو تو نارمل ہے، 23 سے 27 تک
ہمارے ایشین پاپولیشن کے لیے یہ اوور ویٹ ہے، یعنی اضافی وزن 27 سے جب اوپر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں موٹاپا۔ تو یہ موٹاپا جو ہے وہ پاکستان میں بہت کامن ہے، یہ ہماری غذا اور ہمارے بدپریزیوں کی وجہ سے اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ وجوہات میں بھی موٹاپا، یہ غذا ہماری، ورزش نہ کرنا، اور ہمارے فیملی میں اگر ڈائبٹیز ہو تو یہ ڈائبٹیز ہو جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وجوہات بیسیکلی یہی ہے۔ ٹائپ 1 جو ہے وہ ایک وائرل انفیکشن کی وجہ سے یا آٹو امیونٹی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، وہ پہلے جتنا تھا ابھی بھی اتنا ہی ہے، تو اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب، ان کے علامات کیا ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر سلیم، جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس کے علامات تو ہے، وہ تو شروع دن سے ان کو پیاس زیادہ لگے گی بچے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یورین بار بار آئے گا، وزن گرے گا، تھکاوٹ، اور ماں باپ پہچان لیتے کہ یہ بچے میں کچھ اب نارملٹیز آ رہی ہیں تو وہ شوگر چیک کرتے تو 400-500 شوگر ہوتا ہے۔ اور کچھ مریض اگر تھوڑا اور لیٹ ہو جائے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے تو وہ ہاسپٹل میں لینڈ اپ کرتے ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس، یعنی کہ بے ہوشی ہو جاتی ہے ان کو۔ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ تھوڑا سا ذرا شروع میں اے سمپٹمیٹک ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز کو کہتے ہیں ہم ایک سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل، اس میں کوئی علامات نہیں ہوتے۔ شروع میں جو ہے وہ مریض کو کوئی علامات نہیں ہوں گے، اور سب سے کامن جو ڈائبٹیز کی سمٹم ہے ہم کہتے ہیں اے سمپٹمیٹک، کوئی علامات نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو رسک فیکٹرز ہے جیسے کہ موٹاپا، یا پاکستان میں رہنا بھی ایک رسک فیکٹر ہے کیونکہ پاکستانی جین بہت زیادہ ڈائبٹیز اس میں ہے، یا پھر اگر آپ کی ایج 35 سے ابو ہے، خاندان میں شوگر ہے، تو آپ کو رسک فیکٹر ہے، پھر علامات کا انتظار نہ کرے اور ٹیسٹ کرے۔ جہاں تک علامات کا تعلق ہے، یا تو کوئی علامات ہوتے نہیں ہیں، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ اتنے عمومی علامات ہوتے ہیں، نان اسپیسیفک علامات ہوتے ہیں، جیسے کہ تھکاوٹ، تھکن سب سے کامن اس کا سمٹم ہوتا ہے، چڑچڑاپن، یا پھر موڈ آف رہنا، یہ ہم زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتا۔ اور بعد میں جا کر جب وہ ڈائبٹیز کہتے ہیں نا سائلنٹ کلر ہے، اور دیمک کی طرح وہ دروازے کو کھا رہا ہوتا ہے، جب پتہ تب چلتا ہے جب دروازہ گر جائے۔ تو پھر جب کوئی پیشاب زیادہ آنا یا پیروں میں زخم ہونا، تب جب پتہ چلے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے لوز کر لیے۔ جب آپ یہ کہتے ہو نا، عام لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی علامات ہی نہیں ہے، میں کیوں شوگر چیک کروں، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ ہمیں شوگر چیک کرنا ہے، جن کو بھی رسک فیکٹرز ہے وہ شوگر اپنا چیک کرے، اور شوگر اگر وہ چیک نہیں کریں گے تو بات چلی جائے گی وہاں تک جب ان کو کمپلیکیشنز شروع ہو جائیں گی، جب ان کو پیچیدگیاں شروع ہو جائیں گی، یا پھر جب ان کا شوگر وہ قابو سے نکل جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ دوائیوں سے پہلے ٹریٹ ہو سکتا تھا، اب جو ہے وہ انسولن پہ آ جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ علامات کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر عمومی طور پہ یہی علامات ہوتے ہیں جو کہ تھکاوٹ وغیرہ ہے، پیشاب کا زیادہ آنا، پیاس، یہ بعد میں ہوتا ہے، بالکل آخر میں ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب، اس کا تشخیص کیسے کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر سلیم، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شوگر جو ہے وہ بالکل خاموش قاتل ہے، یا کوئی علامات نہیں ہے، یا علامات ہے تو نان اسپیسیفک ہے، تو پھر تشخیص کیسے کرے؟ تشخیص علامات کے بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، ٹیسٹ کے بنیاد پہ ہوتا ہے۔ لیبارٹری میں آپ نے خالی پیٹ نہار میں 8 گھنٹے آپ نے کچھ نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، صرف پانی پی سکتے ہو، تو آپ نے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ گلوکوز، شوگر کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رینڈم میں بھی کرواتے ہو، رینڈم میں کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ کرواتے ہو، تو اس کو ہم رینڈم بلڈ شوگر کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک 3 منتھس کا ایوریج ہوتا ہے جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، گلائکیٹڈ ہیموگلوبن۔ یہ جو 3 ٹیسٹ ہے، انہی میں سے کوئی بھی 2 پازیٹیو ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہے۔ اب اس کے جو نمبرز ہیں وہ بیسیکلی آسان ہے۔ اگر خالی پیٹ فاسٹنگ میں 100 سے کم ہے تو نارمل ہے، 100 سے 125 تک ہے تو یہ بارڈر لائن ہے، پری ڈائبٹیز، اور 126 یا اس سے زیادہ ہے تو ڈائبٹیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو رینڈم بلڈ شوگر ہے 140 سے کم ہے تو نارمل ہے، 140 سے 200 کے بیچ میں ہے تو یہ بارڈر لائن ہے، 200 سے اوپر ہے تو یہ ڈائبٹیز ہے۔ اور HbA1c کا جو ٹیسٹ ہے، اگر پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھنا ہو کہ ڈائبٹیز 3 منتھس میں ان کا ایوریج کیا ہے، تو اس تشخیص کے لیے بھی اور بعد میں پروگنوسس کے لیے بھی 5.6 یا اس سے کم نارمل ہے، 5.7 سے لے کر 6.4 تک، 5.7 سے 6.4 تک یہ بارڈر لائن پری ڈائبٹیز ہے، 6.5 یا اس سے زیادہ یہ ڈائبٹیز ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فاسٹنگ میں یوزلی ہم کروا لیتے ہیں ٹیسٹ، اور اس وقت HbA1c بھی کروا ہی لیتے ہیں، تو ایک ہی گو میں دونوں ہو جاتے ہیں۔ اور ضمن میں جو موٹاپا ان کو ہو تو اس کی وجہ سے اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہے، جیسے کولیسٹرول کا، تو فاسٹنگ لپڈ پروفائل بھی کروا ہی لیتے ہیں، اور کیا گردے کے اوپر اثرات تو نہیں ہے تو کریٹینین کا ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں۔ تو یوزلی عمومی طور پہ میں فاسٹنگ گلوکوز، HbA1c، فاسٹنگ لپڈ پروفائل، کریٹینین، یہ 4 ٹیسٹ کرواتا ہوں، تاکہ مجھے ایک تو اس بیماری
جو موٹاپا ہے اس کے سارے پیچیدگیوں کو بھی پتہ چل جائے، جس میں ایک شوگر آتا ہے اور ایک جو ہے وہ موٹاپا آتا ہے اور کولیسٹرول آتا ہے، سوری، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شوگر ہے تو کتنا ہے، کولیسٹرول ہے تو کتنا ہے اس کا کولیسٹرول، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ تشخیص یہی لیبارٹری سے ہوتے ہے۔ گلوکومیٹر سے تشخیص نہیں ہوتا ہے، مگر آپ اشارہ لے سکتے ہیں وہاں سے۔ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کسی کو ڈائبٹیز ہے، وہ چیک کر رہا ہو تو آپ کسی دن آپ بھی چیک کریں، اگر وہ زیادہ ہو تو آپ کو کنفرم مگر کرنا ہوگا لیبارٹری سے۔ اچھا، اگر کسی کو ڈائگنوز ہو جائے، تشخیص ہو جائے شوگر، تو ان کو کیا پرہیز کرنا چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ در حقیقت ڈاکٹر سلیم، پرہیز تو ہمیں ایٹ رسک جب ہو تب سے ہی شروع کرنی چاہیے۔ موٹاپا اس کا بڑا رسک فیکٹر ہے، پری ڈائبٹیز جب شوگر نہ ہوا ہو، بارڈر لائن ہو، وہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، اس میں بھی پرہیز کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا 35 سال سے اگر ابو آپ کا ایج ہے تو سب کے سب کو وہی والا پرہیز کرنا ہے جو کہ ڈائبٹیز۔ یہ نہیں کہ یہ بندے کو شوگر ہو گیا اب ان کا کھانا الگ ہوگا، نہیں، میرے خیال میں تو سب کا ہی الگ ہونا چاہیے، گھر کے سطح پر عمومی طور پہ، پھر اس کے بعد اسکولوں کے سطح پر، ہمارے جو گورنمنٹل سطح پر ایک چینج آنا چاہیے، بڑا سا چینج آنا چاہیے، جو کہ ہمارے خوراک ہے بہت خراب ہو چکے ہیں پہلے سے، ہم فاسٹ فوڈ کے اوپر آ گئے ہیں، ہم جو ہے وہ ایک کال ملاتے ہیں اور گھر میں جو ہے وہ کھانا آ جاتا ہے، ہم ریسٹورنٹس کے بزنس اوپر جاتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں کوئی ریسٹورنٹ کے خلاف نہیں ہوں، مگر اگر وہ ہمارے کھانے آپ ریسٹورنٹ میں دیکھیں تو وہ گھی سے بنے ہوئے ہوں گے، فرائیڈ چیزیں ہوں گی، جو کہ منہ کا ذائقہ ہوگا، آگے تو جا کر اس نے پھر تباہیاں مچانی ہے۔ تو خوراک جو ہے وہ عمومی طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، یہ پوری طرح ہم نے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کرنا ہے، اس میں ہمیں بڑی میجر تبدیلیاں لانی ہے۔ اب تو میں صرف بات کروں کہ اس مریض کو خود کیا کرنا ہے، مگر ایک بڑے لیول پہ چینجز آنی چاہیے۔ دیکھیں، خوراک ہمارے 3 میکرو نیوٹرینٹس ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، کاربوہائیڈریٹ نشاستہ، پروٹین لمحیات، یا پھر فیٹس۔ کاربوہائیڈریٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاربوہائیڈریٹ بند کر دو، کاربوہائیڈریٹ لینا ہے، اچھا والا کاربوہائیڈریٹ لیں گے، برا والا نہیں لیں گے۔ اچھا والا کاربوہائیڈریٹ کیا ہے؟ جو نیچرل ہے، جس میں فائبر ہو، جو ریفائنڈ نہ ہو، جو پروسیس نہ ہوا ہو، یعنی کہ اگر آپ آٹا لے رہے ہو تو چکی کا آٹا ہو، جو کا آٹا ہو، ٹھیک ہے جی، یا ملٹی گرین آٹا ہو، اور جو اس کا سائز ہو وہ 6 انچ کا ہو، تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی، بجائے آپ جو ہے وہ فلور مل استعمال کر رہے ہو، یا پھر آپ جو ہے وہ بیکری کے چیزیں استعمال کر رہے ہو، تو اس کے بجائے جو ہے آپ یہ جو کمپلیکس سٹارچز ہے، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے، اس کے اوپر آ جائے۔ نمبر 2، آپ کاربوہائیڈریٹ میں پھر دیکھتے ہو کہ میٹھی چیزیں، یعنی کہ چینی، گڑ اور آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، جوسز، یہ بند کرے۔ بیکری آئٹمس، سموسے اور کیک، پیسٹری، بسکٹ، شوگر فری بسکٹ، یہ سب بند کرے۔ تو بیکری آئٹمس کو ایوائڈ کرے، میٹھی چیزوں کو ایوائڈ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ اس طرح کمپلیکس والے، فائبر والے، ریشہ والے لے لے۔ کچھ کاربوہائیڈریٹ آتے ہیں وہ فروٹ میں ہوتے ہیں، فروٹ اکثر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ اس میں اچھا والا ہوتا ہے، تو بجائے فروٹ سے آپ سب کچھ نکال کر جوس بنائیں، تو جوس کی بجائے جو ہے فریش فروٹ ناشتے کے یا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد آپ ایک لے سکتے ہیں، دن میں 2 بار لے سکتے ہو، تو فروٹس آپ لے سکتے ہو، سبزیاں لے سکتے ہو۔ تو دوسرے نمبر پہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ پروٹینز میں ویجیٹیبل پروٹینز آ جاتی ہے، مٹر، بین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دالیں، ان سب میں پروٹینز ہوتے ہیں۔ ایون اگر آپ اینیمل پروٹین لے رہے ہو تو چکن، فش یہ لے سکتے ہو، فرائیڈ کی بجائے آپ گرل کریں اس کو، زیادہ تیل میں نہ پکائے، کم تیل میں پکائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چربی ہے جیسے کہ گوشت میں ہوتی ہے وہ ایوائڈ کرے۔ 3rd نمبر پہ پھر فیٹس آ جاتے ہیں، فیٹس میں بھی پھر اینیمل اور پلانٹ بیسڈ، تو پلانٹ بیسڈ کینولا آئل، کارن آئل یہ استعمال کر سکتے ہو، یا پھر جو ہے وہ زیتون کا تیل سلاد پہ چھڑک سکتے ہو۔ سو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ اسی طرح کریں گے، اور بجائے فاسٹ فوڈ وغیرہ کا گھر کا بنا ہوا کھانا ہو، سارے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ کھائے، اور بچپن سے ہی ان کی عادت آپ بنائیں، بجائے وہ فرینچ فرائز وغیرہ دے رہے ہو تو ان کو آپ سبزی، سلاد اور اس کے فروٹ کے اوپر لگا لیں، تو ان کی ایک عادت بن جائے گی، بجائے آپ بعد میں ان کو کہہ رہے ہو۔ تو یہ ڈائٹ عمومی طور پہ ڈائبیٹکس کے لیے بھی ہے، پری ڈائبیٹک کے لیے بھی ہے، اور جو موٹاپے کے مریض ہیں ان کے لیے بھی، اور ایک جنرلی سارے عوام کو ہی اس پہ آنا چاہیے۔ صرف ذائقہ بدلنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے، اور پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں ورزش کا ہمیں ذرا عادت لینی چاہیے۔ ہمیں ورزش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جم جانا ہے، ایکسرسائز کرنے ہیں، ہم نے چہل قدمی کرنی ہے، ہم نے موو ہونا ہے، ایک صوفے سے دوسرے صوفے پر گاڑی میں جا کر، اس کے بجائے ہم نے تھوڑا سا موو ہونا ہے، چہل قدمی کرنی ہے۔
اگر آپ دن میں آدھا گھنٹہ بھی نکال لیں الگ سے چہل قدمی کا تو وہ بہت مفید ثابت ہوگا. اور جتنا زیادہ کر سکتے ہو, 1 گھنٹہ کر سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو, تو وہ ہر انسان نے اپنے حساب سے اس کو ماڈیفائی کرنا ہے. ڈائٹ اور ایکسرسائز, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, یہ کارنر سٹون ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز کا ہو, چاہے وہ پری ڈائبٹیز کا ہو, اوبیسٹی کا ہو, ان سب میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر مطیع اللہ صاحب, مجھے بتائیں کہ کسی کو تشخیص ہو جائے کہ ان کو شوگر ہے تو ان کے ساتھ ساتھ آپ اور کون سے امراض کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر سلیم, بیسیکلی شوگر ہوا کیوں ہے؟ سب سے کامنلی موٹاپے سے ہوا ہے نا. سو جڑ تو موٹاپا ہے. موٹاپے کا ایک بچہ جو ہے وہ شوگر ہے, 2-3 اور بھی بچے ہیں اس میں کولیسٹرول آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 2 تو بہت امپورٹنٹ بیماری ہے. اور پھر یہ جو ڈائبٹیز ہے اور بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, ان کے پھر اپنے بچے ہیں, جیسے کہ دل کی بیماری, پیچیدگی جو ہے نا, دل, فالج, اس کے بعد نسوں کی بیماری, گردے کی بیماری. تو یہ آپ نے یہ اس حساب سے یاد رکھنا ہے کہ اوپر موٹاپا ہے, موٹاپا آپ نے دیکھنا ہے, کسی کا وزن دیکھنا ہے اور کمر ناپنی ہے. اس کے بعد آپ نے بلڈ پریشر اس کا چیک کرنا ہے, کولیسٹرول, فاسٹنگ لپڈ پروفائل ہو گیا, شوگر کا ٹیسٹ HbA1c اور فاسٹنگ گلوکوز, اور پھر اس کی پیچیدگی ہے جس میں گردہ نمبر 1 پہ ہے, کریٹینین کا ٹیسٹ, اور مائکرو البومن کے اس میں پروٹین تو لیک نہیں ہو رہا ہے یورین سے, تو یورین کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو سالانہ ہم کر سکتے ہیں. پیروں کا معائنہ کریں گے کہ پیروں کے نسوں کے اوپر یا شریانوں کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیروں میں زخم تو نہیں ہوا ہے, آنکھوں کے پردے کا معائنہ. تو یہ ایک پوری طرح ایک مریض کو ہم نے جانچنا ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا ہے ڈائبٹیز, مجھے واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے اتنا شوگر ہے میں کیا کروں. نہیں بھائی, وہ شوگر والے مریض کو ہم نے پوری طرح جانچ کے اور پھر اس کا علاج کرنا. اچھا ڈاکٹر مطیع اللہ صاحب, آخری سوال, اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو کیا وہ ریورس ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے دوبارہ؟ جی ڈاکٹر سلیم, یہ ایک تحقیق کے مطابق جو 2018 میں ہوا تھا, رائے ٹیلر اس کے پرنسپل آتھر تھے, ڈائریکٹ ٹرائل. تو اس میں جو ہے وہ جتنے بھی موٹے پیشنٹس تھے, اور عمومی طور پہ ہم نے کہا تھا نا کہ 50% پاکستان میں موٹاپا ہے, اور جو 70 سے 80% ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں. تو ان کا موٹاپا جو ہے وہ آپ ٹریٹ کرو. مطلب یہ کہ ان کو ڈائبٹیز تو ہو گیا, مگر اب پچھلے 3 سالوں سے ان کو ڈائبٹیز ہے, یہ نہیں کہ پرانا ڈائبٹیز, 3-4 سالوں سے ڈائبٹیز ہے یا 2 سال سے ڈائبٹیز ہے, نیولی ڈائگنوز ڈائبٹیز ہے. تو ان کا جو ہے وہ آپ علاج کچھ اس طرح کرے کہ شروع میں تو علامات بہتر کرے, ان کے شوگر بہتر کرے, بعد میں کچھ ایسی دوائیاں دے دے, ایسی بھی دوائیاں جو شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کے وزن کو بھی کم کرتی ہے, دل کے لیے بھی مفید ہوتی ہے. تو وہ والی دوائیاں دے کر ان کا وزن کم کروایا, ڈائٹ اور ایکسرسائز لائف سٹائل سے 15% ویٹ لاس کروا لے, تو 80-85% لوگ جو ہے وہ ڈائبٹیز کے ریورسل میں جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ جب تک ان کا وزن ری گین نہیں ہوتا ہے تب تک ان کا شوگر جو ہے وہ بالکل ریورسل میں. ہوا کیوں ہے ڈائبٹیز؟ ہوا ہی موٹاپے کی وجہ سے, انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, چربی جا کر جو ہے وہ سیلز کے اوپر لگتی ہے, وہ جو آپ کا جو انسولین ہے چابی وہ لاک کھول نہیں پاتی ہے. تو آپ وہ چربی ہٹائے, بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ پیشنٹ. تو ہمارے کئی سارے مریض ہم نے پریکٹس میں دیکھے الحمدللہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے, جو کہ ریورس ہو گئے, یا پھر جو انسولین پہ تھے وہ گولیوں پہ آ گئے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ پوری زندگی انسولین جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایون پری ڈائبٹیز ہے نا, ابھی بارڈر لائن ہے, تو آگے ڈائبٹیز ہونے سے بچ سکتے ہو, تو بالکل یہ پاسبل ہے. مگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو بچوں میں ہوتا ہے یا جوانوں میں, جو شروع دن سے انسولین پہ ہوتا ہے, وہ یوزولی جب ایک بار ہو جائے تو پوری زندگی ہوتا ہے. تو یہ ہے بالکل. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ آج ہم نے بات کی. انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی انشاءاللہ تکلیف دیتے رہیں گے ایسے موضوعات پہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. تو یہ تھا آج ہمارا پروگرام. ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک نئی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.